اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا رب ایک اللہ ہی تھا، تو پھر فرعون کیوں غرق ہوا تھا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ریسرچ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ قرآن کی سورۃ النازعات کی ایک آیت میں ہے کہ فرعون نے کہا میں تمہارا رب الاعلیٰ ہوں۔ اس آیت کی وجہ سے مشہور ہے کہ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس رب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیوں غرق کیا تھا یہ تو ہم قرآن سے آگے چل کر بتائیں گے، لیکن پہلے یہ کہ فرعون کا دعویٰ کہ وہ رب الاعلیٰ ہے، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ فرعون نے اپنے آپ کو اللہ کی طرح رب کہتا تھا، بلکہ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، کھانا پینا ہر قسم کی سہولیات دینے والے کو۔ فرعون اپنے ملک کی عوام سے جھوٹا دعویٰ کرتا تھا کہ میں بہترین طریقے سے تم لوگوں کو ہر قسم کی سہولیات دے رکھی ہیں، اس لیے میں بہترین رب یعنی پرورش کرنے والا بادشاہ ہوں۔ جیسے مصر کا بادشاہ عزیز تھا، اس عزیز بادشاہ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ میرا بہترین رب ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے کہ کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا بہترین رب یعنی بہترین پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے حضرت عزیز بادشاہ کو بہترین رب فرمایا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر میں حضرت عزیز بادشاہ بہترین رب تھا، ایسے ہی فرعون بھی دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اپنی عوام کو بہترین سہولیات دینے کی وجہ سے رب الاعلیٰ یعنی سب سے زیادہ عوام کو فائدہ دینے والا بادشاہ ہے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابل سمجھتا تھا۔ جیسے اب ہمارے دور میں شہباز شریف اپنے آپ کو خادم اعلیٰ سمجھتا اور کہتا ہے، اور سارے ہی حکمران اپنے آپ کو بہترین سہولیات دینے والا حکمران سمجھتے ہیں۔ عزیزان من، قرآن میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنا اور فرعون اور قوم فرعون کا رب کہا ہے، جیسا کہ سورۃ دخان میں ہے کہ اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک روشن سند یعنی دلیل لایا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کا بولا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رب اور اپنے رب کی پناہ لی تھی۔ مطلب یہ کہ فرعون اور حضرت موسیٰ کا ایک ہی رب تھا، اس لیے فرعون کے رب سے پناہ لی تھی، کیونکہ فرعون کا رب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا۔ سورۃ مومن میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رب کی پناہ لی تھی، کیونکہ فرعون کا رب اور موسیٰ کا رب ایک ہی رب تھا۔ فرمایا اور فرعون بولا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں، وہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے رب اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، ہر متکبر سے کے حساب کے دن پر یقین لاتا۔ اس آیت میں واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رب اور اپنے رب سے پناہ مانگی۔ کیا اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو رب تھے؟
ایک اپنا ایک فرعون کا نہیں بلکہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی رب تھا۔ دونوں ایک ہی رب اللہ کو مانتے تھے، جیسے اب پوری دنیا کے مسلمان حکمران پوری دنیا کے مسلمان ایک رب کو اللہ مانتے ہیں، بالکل ایسے ہی لعنتی فرعون اور لعنتی قوم فرعون بھی اور خود فرعون بھی ایک اللہ کو رب مانتے تھے، تمام رسولوں کو مانتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن میں یہ تمام باتیں کھول کر بیان کی ہیں اور بولا، فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کے اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد یعنی موسیٰ کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میری سوجھ سمجھ ہے، میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا خوف ہے، جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد اوروں کا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے، ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا فرعون اور قوم فرعون ایک رب اللہ کو مانتے تھے اور تمام پیغمبروں کی قوموں پر آئے عذاب کو جانتے تھے، قیامت کے دن کو بھی مانتے تھے، اللہ کے عذاب کو بھی جانتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آخری نبی مانتے تھے، جیسے اب مسلمان رب اللہ کی ہر وقت پرچار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کیوں ایک اللہ کو رب ماننے کے باوجود فرعون اور قوم فرعون لعنتی اور جہنمی قرار پائے تھے؟ عزیزان من، فرعون اور قوم فرعون کو پوری زمین پر غلبہ تھا، تو فرعون اپنی قوم کے ساتھ غلبے کے ذریعے زمین پر آباد تمام قوموں کے لیے، خاص کر بنی اسرائیل کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ فرعون ان سب قوموں کو گروہوں میں تقسیم کر کے کمزور کر دیا کرتا تھا، جیسا کہ سورۃ القصص میں فرمایا، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، بے شک فرعون نے زمین پر غلبہ پا لیا تھا اور اس کے لوگوں کو گروہوں میں بناتا، وہ سب کمزور ہو جاتے، ان سب کے بیٹوں کو ذبح یعنی مالی طور پر کمزور کرتا اور عورتوں کو حیات یعنی مالی فائدہ دیتا، بے شک وہ فسادی تھا۔ فرعون ہر شہر کے لوگوں پر اپنے سرداروں کے ذریعے ظلم جاری رکھتا تھا، جیسا کہ سورۃ فجر میں ہے، اور فرعون جو بڑے بڑے سردار عمرہ رئیس رکھنے والا تھا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی بغاوت کی، پھر ان شہروں میں کثرت سے فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا مارا۔ فرعون لوگوں کو نعمتیں دینے کے بجائے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، جیسا کہ سورۃ شورى میں ہے کہ اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے
کہ تو نے غلام بنا کر رکھے ہیں بنی اسرائیل سمیت زمین پر آباد تمام قومیں اپنے معاشی حقوق مانگتی تھیں۔ فرعون یہ سب حقوق دینے سے انکاری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ القصص میں فرمایا، اور ہم چاہتے تھے ان کمزوروں پر احسان کریں اور ان کو امام بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھائیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کی دولت کا وارث بنا دیا تھا، جیسا کہ سورہ شورى میں ہے کہ تو ہم نے انہیں نکالا باغوں اور شہروں اور دولت کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ سورۃ دخان میں فرمایا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی فرعون سے، بے شک وہ یعنی فرعون بے جا فضول دولت خرچ کرنے والوں میں سے تھا۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا فرعون اور اس کی قوم نے اپنے لیے ساری عیش و عشرت مال و دولت سمیٹ لی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہتے تھے کہ سب کو اللہ کا رزق دو، لیکن الٹا فرعون جھوٹ بولتا تھا کہ میں رب الاعلیٰ یعنی بہترین پرورش کرنے والا بادشاہ ہوں۔ حالانکہ فرعون نے ملک کے تمام شہروں میں لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ساری دولت اپنے اور اپنی قوم کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ فرعون کی قوم سرداروں پر مبنی تھی، آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد غرق کر دیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، فرعون اپنے آپ کو جو رب الاعلیٰ کہتا تھا، اس سے مراد اپنے آپ کو بہترین بادشاہ کہتا تھا، جیسے اب بھی ہر مسلمان حکمران اپنے آپ کو بہترین حکمران سمجھتا ہے، لیکن ملک میں غربت عام ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ خط غربت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، فرعون اور قوم فرعون بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو رب مانتی تھی، جیسے اب ہم سب مسلمان اللہ تعالیٰ کو واحد رب مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے قوانین یعنی تمام لوگوں کے معاشی حقوق نہیں مانتے تھے۔ فرعون اور قوم فرعون لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی وجہ سے لعنتی اور جہنمی قرار پائے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام ریسرچ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔